آیت نمبر 15 سورہ حامیم سجدہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 13 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے دلائل کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر ان سے کہہ دیں کہ میں تم پر ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی طرح انکار کرتے رہے تو تم پر جس طرح قوم عاد اور سمود پہ عذاب آیا ہے تم پر بھی آ جائے گا، کہ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے، ان کو سمجھایا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ اب پہلے آج کے درس میں جو پہلی آیات ہیں ان میں قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا، کس وجہ سے آیا اور کس طرح آیا۔ تو فرمایا کہ قوم عاد جو ہے انہوں نے اپنی طاقت پہ غرور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت عطا کی تھی، اور اپنی طاقت اور شان و شوکت پہ وہ اتنے نازاں تھے کہ اپنے مقابل کے کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ دنیا میں طاقتور کون ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یا ہمیں کس طرح عذاب دیا جا سکتا ہے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے بڑے کھجور کے تنوں جیسے ان کے بڑے قد تھے، درختوں جیسے، اور ظاہر ہے اتنے بڑے قد ہوں تو بڑے بڑے درختوں کو وہ اکھاڑ لیتے تھے۔ تو بالآخر خیر برحال وہ غرور پہ اتر آئے اور کہنے لگے جی ہمارا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ اولم یروا، چلو دنیا میں تو ان کا مد مقابل کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ چلو یہی سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے گا تو پھر سخت پکڑے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ وہ مسلسل اپنی قوت اور طاقت اور شان و شوکت پہ غرور کی وجہ سے ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اچھا جب انکار کرتے رہے، اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن جب ان کی سمجھ میں نہ آیا، انتہا ہو گئی، تو پھر رب ذوالجلال نے ان پر ایک آندھی کا عذاب مسلط کیا، اور وہ آندھی جو ہے نا ان پر مسلسل 7 راتیں 8 دن چلتی رہی۔ یہ سورہ الحاقہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی، اور اسی آندھی کے اندر وہ ٹکرا کے جو ہے وہ مر گئے۔ اور رب ذوالجلال دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے جس طرح کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں، کہ بڑے لمبے لمبے کھجور کے درخت گر جائیں تو کتنے لمبے ہوتے ہیں وہ تنے پڑے ہوں، اسی طرح ان کے لاشیں اور ڈیڈ باڈیاں وہاں پڑی تھی زمین پر۔ اور فرمایا کہ یہ تو انہیں دنیا کا عذاب ہم نے چکھایا جو کہ بڑا ذلت والا تھا، بالآخر وہ ذلیل اور بے بس ہو کے مرے، کہ وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا ہی مسلط کی، اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور کسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر ان پہ کوئی فرشتہ یا کوئی چیز مسلط کی جائے تو اس کا کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور فرمایا یہ دنیا کا ذلیل کرنے والا عذاب تھا، جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا، وہ بہت زیادہ اس میں رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں کسی اعتبار سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اگر وہ مدد کے لیے پکاریں گے بھی تو ان کی مدد نہیں ہوگی۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ بَرَ الْقَوْمِ عَاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق، ناجائز، وقالو، اور انہوں نے کہا من کون ہے، اشد زیادہ سخت، منا ہم سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وہ کہنے لگے جی طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ سخت اور مضبوط کون ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اور یہ یہاں رویت سوچنے کے معنی میں کہ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان اللہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، الذی، جس نے خلقہم، ان کو پیدا کیا ہے،
ہوا اشد منہم، وہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مضبوط ہے ان سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ آیتوں کا یجحدون، انکار کرتے تھے، کہ مسلسل وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بھیج دی ان پر، ریحاً، آندھی، سرسراً، تیز و تند، فی ایام نحسات، نحوست والے دنوں میں۔ یہ نحسات جو ہے یہ نحس کی جمع ہے، اس کا ایک معنی ہے بہت زیادہ سخت، ایک معنی ہے اس کا ٹھنڈی، یعنی وہ آندھی تھی اور ٹھنڈک کے دنوں میں، یعنی شدید قسم کے جو ہے نا وہ آندھی، اور اس میں ظاہر ہے جب آندھی بھی ہو بارش بھی ہو تو اس میں شدید سردی ٹھنڈ تو ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے فی ایام نحسات، نحس دنوں میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں اور وقت میں سے کسی کو نحس منحوس نہیں بنایا، یعنی وہ عذاب کی وجہ سے اس قوم کے لیے وہ دن بڑے سخت اور منحوس ہو گئے تھے، یعنی ان کے لیے صرف دنوں میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں تھی، لیکن ان پر جب ان دنوں میں عذاب مسلط ہوا تو وہ اس قوم کے لیے وہ دن جو ہے نا وہ بڑے سخت ہو گئے تھے اور سرد، اور اسی طرح یعنی ان کے لیے عذاب کی وجہ سے بڑے، ان کے حق میں بڑے منحوس اور سخت دن ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ لِنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزي، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تاکہ ہم انہیں ذلیل کرنے والا اور رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں جو ہے نا انہیں چکھائیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب، اخزا، وہ زیادہ رسوا کن ہوگا۔ یہ بھی اخزا، اس میں تفضیل ہے، اخزا یوں تھا، یا کو الف سے بدلا، اخزا، زیادہ رسوا کن ہوگا، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودٌ، اب آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود یہ قوم عاد کی بقیہ جات تھے، اور یہ حجر کا جو علاقہ ہے سعودی عرب میں، اب وہاں آباد ہو گئے تھے، اور یہ قوم صنعت اور کاریگری میں اور چیزیں بنانے میں بہت مشہور تھی، بڑے بڑے ان میں کاریگر اور بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے اور ہر اعتبار سے دنیاوی معاملات کو جاننے والے بڑے طاقتور۔ یہ اتنے ماہر تھے کہ زمین کے اندر یعنی ٹنل اور جو سرنگ ہے اس شکل میں بڑے بڑے محلات زمین کے اندر بناتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں کمرے بنا لیتے تھے، ہر طرف سے بڑے اچھے قسم کے کمرے، بڑے اچھے قسم کے جو ہے نا وہ گھر زمین کے اندر، مضبوط قلعے، تاکہ ان میں کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو، اور کوئی خطرہ ہو تو قلعوں کے اندر داخل ہو کے دروازے بند کر لیں۔ تو بڑی کاریگر قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ان کو سمجھایا، بالآخر یہ کہنے لگے جی ہمارے مطالبے کے مطابق اگر کوئی نشانی لے کر آئیں تو پھر ہم مان جائیں گے۔ فرمایا بتاؤ کیا، کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے لیے وہ دودھ بھی دے اور اس کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا مطالبہ منظور کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی ان کے سامنے نکلی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ بھئی اس اونٹنی کو آپ نے بالکل بری نظر سے بھی نہیں دیکھنا، اور اس کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرنی ہے۔ ایک دن چراگاہ میں یہ چرے گی، ایک دن جو تمہارا چشمہ ہے وہاں پانی یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے بالآخر منہ مانگا معجزہ، دیکھا بھی سب کچھ، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور بالآخر اس اونٹنی کو بھی شہید کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت قسم کا عذاب مسلط ہوا۔ ایک تو ان پہ زلزلہ آیا، اور دوسرا جو ہے نا وہ ان پہ سخت چیخ اور کڑک مسلط ہوئی، اور سارے کے سارے مارے گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا نا وَأَمَّا ثَمُودُ، برالقوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی ہدایت کا رستہ دکھایا حضرت صالح علیہ السلام کے واسطے سے۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ، پس انہوں نے پسند کیا، چن لیا اندھے پن کو، علی الہدیٰ، ہدایت پر، کہ ہدایت کے مقابلے میں وہ اندھے بن گئے، یعنی وہ ہدایت کو چھوڑ دیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ،
پس پکڑا ان کو صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ تھا ان کا وہ جو کماتے تھے، کہ جو وہ گناہ کرتے تھے ان کے گناہوں کا بدلہ تھا۔ لیکن ساتھ ہی بشارت بھی دے دی کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار تھے۔ کہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان سب کو بچا لیا، اور جو دشمن تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ تو تھا جی تذکرہ اس بات کا کہ دنیا میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو مکہ والوں کو بتایا کہ اگر تم بھی اسی طرح نافرمانی کرتے رہے تو تم پر بھی یہی عذاب اس طرح کا مسلط ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کا منظر پیش کیا ہے کہ آخرت میں جو ہے نا وہ نافرمانوں کو کس طرح عذاب دیا جائے گا، اور کس طرح ان کو رسوا کیا جائے گا، اور کس طرح ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ کتنے بے بس ہوں گے وہاں پر، اس چیز کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جب میدان محشر میں کفار جمع ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ان کو الگ الگ جماعتوں اور ٹولیوں اور گروہوں کی شکل میں تقسیم کیا جائے گا۔ ظاہر ہے سب کے گناہ برابر تو نہیں ہوتے، کافروں میں بھی سے کوئی ایسے ہیں جو ظالم ہیں، جن کے زیادہ گناہ ہیں، جو بہت سارے لوگوں کے گمراہی کا ذریعہ ہیں، تو اب ان کے گناہوں کے مطابق یعنی وہ انہیں ترتیب دیا جائے گا، ترتیب وار، کہ سب سے پہلے جو بڑے کافر ہیں، سردار ہیں، ان کے سرغنے ہیں، وہ آگے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے وہ جو ان کے آگے ماتحت تھے، جو ان کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، اور ان سب کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اور جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پھر انکار کر دیں گے، کہیں گے جی دیکھو ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو بڑے فرمانبردار تھے، ہم تو باہر کی گواہی کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ ہاں، وہ جنہوں نے گواہی دی ہے فرشتوں نے، یا جن انسانوں نے گواہیاں دی ہیں، یا زمین نے دی ہے، وہ تو ہمارے خلاف ہیں، جو ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو جب یہ بات کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہیں ان کو پھر روک لیں گے، اور روکنے کے ساتھ ہی ہر آدمی کے کان اور ان کی آنکھیں اور یہ پوری کھال ہر جگہ سے یہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ آنکھ بتائے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیے ہیں، کان بتائیں گے یہ گناہ کیے ہیں، اور سورہ یاسین میں ہاتھوں اور پاؤں کا بھی تذکرہ ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے جی انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور کھال تو پورے جسم پہ نا جی، یہ تو ہر گناہ میں استعمال ہوتی ہے، اور جسم کا ہر ذرہ ذرہ، ہر حصہ جو ہے نا وہ گواہی دے گا۔ کھال گواہی دے گی، مطلب ہے کہ جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ غلط کاریاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ جی اب بتاؤ، اب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے ہی اعضاء مخالف ہو جائیں گے تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ وقت بڑا بے بسی کا ہے۔ دنیا میں تو انسان کے دوست بھی وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بن جاتے ہیں، لیکن جسم اپنے ماتحت ہوتا ہے جب تک انسان جسم کنٹرول میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کی جو ہے نا وہ اتنا بے بس ہو جائے گا کہ جسم بھی اس کے خلاف گواہی دے گا تو وہ کتنا سخت وقت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آنے سے پہلے باخبر کر دیا کہ اچھے کام کر کے جاؤ تاکہ ہر عضو اور ہر جگہ تمہارے لیے گواہی دے، تمہارے خلاف نہ دے۔ جس چٹائی پہ نماز پڑھو گے، جس زمین پہ نماز پڑھو گے، وہ بھی گواہی دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا تفاعل لیتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدل کے نماز پڑھتے تھے۔ فرض جو ہے نا، فرض ایک جگہ پڑھا، نفل کے لیے بہتر ہے کہ دوسری جگہ اختیار کرنا تاکہ زیادہ جگہ گواہی دینے والی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، جس طرح یہ خلاف گواہی دیں گے اس طرح یہ حق میں بھی دیں گے، تو ان کے ساتھ ایسے کام کر لیں تاکہ یہ کل ہمارے حق میں گواہی دیں۔ تو کفار کے تو بالکل ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا نا وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن۔ یہ لفظ ہی بڑا سخت ہے نا جی، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اللہ اپنے محبوبوں میں اور اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ ہاں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ اعداء اللہ، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن الی النار، جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کی درجہ بندی کی جائے گی، ان کو ترتیب وار کھڑا کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔
حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا جب وہ آ جائیں گے جہنم کے پاس، شاہد علیہم تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، یہ اعلیٰ خلاف کے لیے آتا ہے، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کی کھالیں۔ یہ جلود جلد کی جمع ہے، اس کا معنی کیا جی؟ کھال، انسان کے چمڑا۔ بما کانوا یعملون ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اچھا جب وہ گواہی دیں گے نا جی تو وقالوا لجلودہم وہ کہیں گے اپنی کھالوں کے لیے، لم شہدتم علینا تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ ہاں تم نے کس طرح ہمارے خلاف گواہی دے دی؟ بڑے حیران ہو کے پوچھیں گے کہ تم تو ہمارے جسم کا حصہ ہو، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم کیسے بول پڑے؟ تو قالو وہ کہیں گے انطقنا اللہ ہمیں بلایا ہے اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء وہ جس نے ہر ایک چیز کو بلایا ہے، کہ ہمیں قوت گویائی اس ذات نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ ہمارا دنیا میں یہ زبان ہے نا، یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، تو کس طرح بولتی ہے؟ تو اسی طرح وہ کہیں گے جی ہمیں بھی اس ذات نے بلایا ہے جس نے زبان کو قوت گویائی دی ہے، ہر چیز کو اللہ نے بولی عطا کی ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ہر اپنی اپنی بولی بولتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے جی جن کو جس طرح اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے تو ہمیں بھی اللہ نے قوت گویائی دے دی، ہم بول پڑے۔ وہ یہ کہیں گے جی آج بولنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آج بولنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ نے بلایا ہے ہم بول گئے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اعضاء کہیں گے جی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم اب لٹائے جاؤ گے، کہ پہلی مرتبہ بھی تمہیں اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو وہ جس طرح تمہیں پہلے پیدا کرنے پر اور دوبارہ لٹانے پہ قادر ہے تو اسی طرح اب ہمیں بلانے پہ بھی قادر ہے، تو لہٰذا اب ہم تمہارے خلاف بولے ہیں، صحیح بولے ہیں، اب جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ۔ اچھا اب وہاں ان سے کہا جائے گا نا جی کہ دنیا میں جو تم چھپ کے گناہ کرتے تھے، یعنی چھپتے تھے، تو اس وقت تم لوگوں سے چھپتے تھے، اور دوسرا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم چھپ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفار میں سے بہت سارے ایسے بھی کفار تھے کہ جن کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، باطنی چیزوں کا پتہ، چھپ کے کی ہوئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ یا جس طرح ارسطو بڑا مشہور گزرا ہے، ارسطا تالیس، اس کا اور اس کے پیروکاروں کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کلیات کا علم جانتا ہے، قواعد، بڑے بڑے قوانین جو اللہ نے دنیا کے چلانے کے لیے مقرر کیے ہیں، دنیا ان کے مطابق ہی چل رہی ہے، اور ان قواعد کے مطابق جو حادثات ہوتے ہیں ان کا اللہ کو علم ہوتا ہے، باقی جزیات کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا کفار میں سے بھی کچھ کا یہی نظریہ تھا کہ اگر ہم چھپ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے، ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یا دوسرا یہ کہ وہ لوگوں سے چھپتے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھیں، کل کو کوئی لوگوں میں سے گواہ نہ بن جائے۔ باقی ان کے یہ تو خیال میں ہی نہیں تھا، حاشیۂ خیال میں نہیں تھا کہ بھئی ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے اعضاء کیا کریں گے جی؟ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا گمان ہے جو تم اپنے رب کے بارے میں کر رہے تھے، غلط گمان کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا۔ جس غلط گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اللہ سے تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا، ایک چھوٹی چیز بھی جو ہے نا وہ مخفی نہیں۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رائی کے دانے سے بھی برابر، کوئی اس سے بھی کوئی کم چیز ہے رب ذوالجلال کے، تو وہ بھی علم میں ہے، اور فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب درخصوص سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں، خود قرآن مجید میں نص قطعی ہے، فرمایا جو بھی پتہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ذرے ذرے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے وہ جمع کر دیا ہے، اور اب جو ہے صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہارے اعضاء کو بلایا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا نا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تم نہیں چھپتے تھے اس بات سے کہ ان یشہد علیکم سمعکم
کہ یہ کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے جو کان، ولا ابصارکم، اور اسی طرح تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور اسی طرح تمہاری کھالیں. یعنی تم اس وجہ سے نہیں چھپتے تھے، اس وجہ سے تم پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے. ولیکن لیکن ظننتم، تم نے گمان کر لیا تھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرم، بہت سارے کام، مما تعملون، جو تم کرتے ہو. یعنی جو تم چھپ کے کرتے ہو نا جی، تمہارا نظریہ تھا کہ وہ اللہ نہیں جانتے، اس لیے چھپتے تھے. وذالکم، اور یہ ظنکم الذی، تمہارا وہ گمان ہے غلط، ظننتم، جو تم نے کیا، بربکم، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، جس نے تمہیں غارت کر دیا، جس غلط گمان نے تمہیں غارت کر دیا، یہاں پہنچا دیا. فاصبحتم، بس تم ہوگے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ من کی وجہ سے الخاسرین اس کی حالت جری ہے نا، تو یہ بے ربکم میں با حرف جار ہے، رب اس لیے مجرور ہے. تو وہ ان سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارا غلط گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور جس کی وجہ سے تم نقصان میں چلے گئے، وہ تمہارا غلط گمان ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. اب آگے فرمایا جی کافروں کے بارے میں، فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ عذاب میں داخل ہو کر اس پہ صبر کریں تو فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگے، معذرت کریں اور وہاں جزا فضا کریں، چیخ و پکار کریں، تو فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے جن کو معافی دی جائے گی. یعنی وہ معافی دی ہوں میں سے نہیں ہوں گے. یعنی فرمایا کہ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے نا تو پھر عام ہے، چاہے صبر کریں، چاہے وہاں رونا پیٹنا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں اور معذرتیں شروع کر دیں، معافی مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرمایا نہیں، وہاں ان کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ان کے لیے مقرر ہو گیا ہے وہ مسلسل ان کو ہوتا رہے گا. فرمایا نا فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگیں تو فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے جن کی توبہ قبول کی جائے اور ان کو معافی دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذابات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی قیامت میں اپنے بندوں میں شامل فرمائے، اپنے دشمنوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.